قدم کو قبولنا، یہ ہے غوث پاک کا یہ اعلان ہے، اتنا رکھ لو۔ اب آئیے گا دوسرے ولیوں کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، ہے نا۔ اب آؤ نسبت کی بات۔ حضرت جبریل امی موسیٰ کے دور میں گھوڑا دوڑا رہی، جس جگہ گھوڑے کا پاؤں پڑتا وہ پورا ریتیلی علاقہ تھا نا، بالو کا جنگل، کہاں یہ گھوڑے کا پاؤں پڑتا وہ ہری گھاس اگتی۔ جادوگران دیکھے ارے ہو نہ ہو یہ روح الامین کا گھوڑا ہے کہ کہاں مٹی میں پیر رکھا گھوڑا وہاں ہری گھاس۔ تو جادوگران کیا کرے، جبریل کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کو لے کو سننے کا بچڑا بنا کو اس میں ڈالے۔ وہ دھول ڈالنا کیا تھا، بچڑا پکارنے لگا، بے جان میں جان آ گئی، ہے نا، بے زبان میں زبان آ گئی، سننے کا بچڑا پکارنے لگا۔ آپ کو دعوت فکر ہے نا۔ دھول کو نسبت ہے جبریل کے گھوڑے سے، اور جبریل کو نسبت ہے میرے آقا کے قدم سے۔ جب جبریل کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول میں بے جان میں جان دینے کی طاقت ہے، تو نبی کے غلام جو رات دن تصور مصطفیٰ میں، جمال مصطفیٰ میں، فنا فی شک رسول کے مقام پر رہنے والا، کیا مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جبریل کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول میں ہے کہ نہیں، گھوڑے کا بات برما میں ہے کہ نہیں، جان ہے کہ نہیں؟ یہ گھوڑے والے جانوراں بھی نسبت میں ہے تو کمال والے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ، ان کی خانخواہ میں باورچی پکاتا باہر نہیں آتا اندر ہی، ان کے طور میں زمانے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار کی صحبت میں ایک بلی رہتی تھی، ٹرینڈ یافتہ بلی، اور مہمان کون تو گیسٹ آئے تو کتنے میں آئے کی وقتے بار سون دیتی، اندر سی باورچی سمجھتا یہ کا کھانا پکاتا۔ ایک دن 3 آدمی آئی، بلی 2 بارش پکاری، اندر کا پکاتی 2 آدمی آکش پکایا۔ اب باہر آپ کو دیکھا تو دسترخوان لگانا کہتا 3 دکھ رہی، ان بولیا فرسٹ ٹائم ایسا مجھے دھوکا ہوا، کیا ہوا، بلی کبھی کہتے وقتے بارش پکارتی، آج میں 3 نہیں 2 بار پکاری بلی، کیسا ایک تک سوچتا تھا۔ وہ 3 میں سے ایک جنا بول رہا ہے، کئی کو فکر کر رہے ہیں با میں روزے سے ہوں، 2 جنج کھانے والے۔ ایک بلی اللہ والے کی صحبت میں آ گئی، اندر والے کے روزے کے علم کو جان رہی ہے۔ بلی یار، بلی بھی علم رکھ رہی ہے نہیں، ادھر گھوڑے میں دھول سے جانا، ادھر بلی آوازاں کر رہی ہے نہیں۔ میں اللہ والے کی صحبت کی بات بتا رہا ہوں، ابھی ذرا ٹرین لے ذرا چل، کئی بار بولوں میں، امروہہ چل، امروہہ اتر پردیش میں مراد آباد ڈسٹرکٹ میں درگاہ حضرت شاہ ولایت اللہ حسینی سہروردی رحمت اللہ علیہ، ان کی لائف میں تھے، دوسرے بزرگ بھی تھے، نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بولے حضرت تمہیں کہیں کو ہے ہمارے حکم آئے ہوں، سو بس نے کیا تمہیں کہیں کو آئے، کہا تو جانا تھا، کیا کرنا با، میرے پیر بولے میں آیا، نہیں حضرت جانا تمہیں، نہیں لے با، میں بھی رہتا ہوں جیسا دودھ میں گلاب کی طرح، لے با تجھے ڈسٹرب نہیں کرتا، بھائی ایسا نہیں جی جانا، نہیں جاتا، نہیں جاتا، نہیں گئے تو تمہیں مرے تو تمہاری مزار پہ خالی بچھوا رہیں گے، کون بھی زیارت کچھ نہیں آنا۔ اللہ والا بولیا، وہ بھی اللہ والا، بچھوں کیا کی رہتی لے با، قیامت کی صبح تک اسے کارتش نہیں گیا، یہ بھی اللہ والا، وہ بھی اللہ والا۔ اب ان کو بھی جلا لایا، تو مرے تو تمہاری خبر پر خالی گدے لڑیں گے گئے، انہوں بولے ہون دینا با لڑیں گے، مگر میرے کمپاؤنڈ میں کبھی نہ پیشاب کرتے نہ کبھی غلاظت، یہ بھی ولی وہ بھی ولی، دونوں کی گفت چلی۔ آج بھی 700 سال بعد ان کا انتقال کر کو، کن کا، شاہ ولایت اللہ حسینی سہروردی امروہہ، انڈیا کی بات کروں ابھی فارن کی نہیں،
बिच्छू आज भी है। पहले मिट्टी की मजार थी, मजार भर को बिच्छुआ थे, अब जरा टाइल्स डाली, सईडा में बिच्छुआ रहती, मुझे और आ सकती मिट्टी के लोटे में भर को रखती। अब मैं भी गया, कई बार गया, हमारे मुरीदों को भी लग गया। उसमें एक जना हमारे मुरीद का दोस्त ऐसा वैसा था, ये चीजों को मानता नहीं था। हजरत क्या कि बोली ले नहीं काटता का, तो उनके जमाने में क्या तो नहीं काटा तो नहीं काटा रहेगा। अब ठीक है, आ रहे गया, मैं बिच्छू को लिया, मेरे हाथ से लेकर डाला, बिच्छू को बोला मार रे, डंक गया। बिच्छू बोला नहीं हजरत नहीं मारता। क्यों रे नहीं मारता? तेरी फितरत थी रे डंक मारने की, क्यों नहीं मारता? मार। मारता था, क्या कर रहा हूं हजरत देख रही था। साहब मजार। मैं बाद में हमारे मुरीद को दिया, ले रहे क्या, लाओ हजरत का, उसे तो मार रहे क्या, नहीं मारता हजरत देख रही का था। बाद में उसका जो ऐसा वैसा था, उसे बोला तू लेता क्या रहेगा, तो कैसा कि हजरत डर हो रहा है, डर दो को हमें है, हमने नहीं मारा तो तुझे भी नहीं मारता। क्या कि हजरत फर्स्ट टाइम में टेस्ट करने कौन सा डरने को भाई, तुझे क्या था मैं रिस्पॉन्स। बिच्छू लेकर उसके हाथ में डाला, डरता डरता लिया। मैं बोला मार रहे बिच्छू उसे डंक, नहीं हजरत नहीं मारता, हजरत देख इंच का था। हजरत बोली सो 700 साल पहले नहीं मारना का था। आज तक भी बिच्छू की नस्ल नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी, 700 साल की पीढ़ी, आज तक बिच्छू अदब कर रहा है। और बिच्छू ये समझ रहा है हजरत ऊपर कितने पावर वाले की, अंदर भी उतने पावर वाले हैं। और क़यामत की सुबह तक भी नहीं मारतूंगा था डंक, क्यों? हजरत है ना कहता। उन्हें बिच्छुओं को हजरत के अंदर के ऊपर के पावर को मान रहा है, तो इंसानों को नहीं माना तो बिच्छू से भी गया क्या बा? आज जाको देखो, डाउट रहा तो फॉरेन को ना, इंडिया में जाको देखो यार, वली जिंदा है क्या नहीं है। जब बिच्छुआ भी अदब कर रही तो हमें नहीं करना क्या बा? एक फॉरेन वाला आया था, कहते हमारा मुजावर बोला इंपोर्टेड बिच्छू शीशे में बंद कर को लाया करते, हाँ भाप लगी थी भी जहर चढ़ता गए थे, इतना खतरनाक डेंजर बिच्छू। मुझे औरंग बोला हजरत तुम्हें छात में लोगों बताओ, मैंने खोलता गया, लाभ आ गया, मुझे खोला, मार रहे डंक का, नहीं मारता हजरत देख रिंज कहता। इंडिया का बिच्छू क्या तो अदब करा तो करा, फॉरेन वाला भी अदब करना यार। फॉरेन से लाए सो इंपोर्टेड बिच्छू भी अदब कर रहा है, तो वली जिंदा ही नहीं क्या बा? बोलो बस जिंदा है क्या नहीं? शेरां भी अदब करती वली का, शेरां भी बा है क्या नहीं? राजा बागसवार रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है? कर्नाटक में, बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बसवा कल्याण में। राजा बागसवार बहुत मशहूर दरगाह है, निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नाम, उर्फ राजा बागसवार, बंदा नवाज के जमाने के। ख्वाजा साहब से मिलने के वास्ते उन्होंने क्या रे करते का, तो शेर पर बैठ को आते, हाथ में सांप का अंटर लेको आते। गुलबर्ग आ रही तो बंदा नवाज के पोत्रे हजरत ख्वाजा सैयद नदीमुल्ला हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बच्चे खेल रही बच्चा के साथ। ये कौन रहेगा बा, हमारे दादा से मिलने को शेर पर आ रहा है, हमें क्या कम क्या? वो बच्चे खेलते थे खानका पर, दीवार पर बैठ को बोले दीवार तू चल गए। छोटा बच्चा नदीमुल्ला हुसैन नाबालिग बच्चा ऑर्डर कर रहा किसी मिट्टी को, पत्थर को, ढेले को, कंकर को, ए दीवार तू चल। दीवार चली, शेर पाने वाला रुक गया। मैं तो जानदार पाओ, नहीं तो बेजान को चला रहा है। ये बच्चा है, भी नाबालिग बच्चा है, ये खतरे में, ये पावर है तो इनका दादा तो दरिया क्या ताकत होंगी। ईटा पत्थरे दीवारा चले क्या नहीं बा? किसकी बात सुन को? वली की। और शेर भी चला क्या नहीं?
کس کی سن کو؟ ولی کی. تو ولی کی بات کو جنگل کا درندہ بھی مانتا ہے کیا نہیں؟ کنکرے پتھرے بھی مان رہی. تو یہ بھی وہی ساج باپ ہے کیا نہیں؟ رابعہ بصریہ تھک گئے جنگل میں. اللہ میں تھکی، اب میں کیا کروں؟ بڈھی ماں صاحب تھک گئی. اللہ کعبے کو آرڈر کرا، تو جابا استقبال کو. کعبے کو آرڈر، جا. کعبہ آیا، ادھر سے ایک ولی آئے، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ. ایک قدم رکھتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، نمازاں پڑھتے. 6 مہینے گھر سے نکلے، کعبے کو آئے تو کعبہ دکھ رہا نہیں، کہاں گیا رہیں گا کعبہ؟ تو آواز آئی، کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کو گیا ہے. انہوں حیران ہو گئے، میں اتنی نمازاں پڑھتے آیا، 6 مہینے گھر چھوڑ کو، ایک قدم کو 2 رکعت نمازاں پڑھنے آیا، تو میرے واسطے کعبہ آیا نہیں، ایک عورت کے واسطے گیا، ان میں کیا رہیں گا؟ بعد میں ملے، بولے بہن تمہارے میں کیا خوبی تھی؟ کعبہ تمہارے استقبال کے لیے آیا، میرے واسطے نہیں آیا. تمہیں کیا کرتے آئے بھائی؟ میں نمازاں پڑھتے آئے. بول کو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بولے. انہوں کیا بولے؟ رابعہ تمہیں نمازاں پڑھتی آئے، میں ناز کرتے آئی. تمہیں نماز گھر سے مطلب تھا، مجھے صاحب گھر سے مطلب تھا. تمہیں بیت اللہ کے لیے آ رہے تھے، میں گھر والے کے لیے آ رہی تھی. جب گھر والا میرا ہوگا تو گھر ہی جا گیا. ہے کہ نہیں با؟ تو جو کعبہ جہاں چل کو گیا تو ڈاؤٹ نہیں. کیوں انڈیا میں گلبرگے میں پتھرے ڈھیلے چل کو ہے کہ نہیں با؟ ویسا حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، انہوں بھی کعبے کو گئے. تہجد کو اٹھے تو کعبہ دکھ رہا نہیں. کعبہ کہاں گیا؟ ابا میں دلی سے آیا، کعبے کے خاطر دکھ رہا نہیں. آواز آئی، کعبہ دلی کوچ گیا ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لے گیا. ارے میں دلی سے کعبے کو آیا تو کعبہ وہاں گیا. ریٹرن آ گئے، آکو ان کے مرید بن کو خلیفہ بنے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد. تو کعبہ بھی ولیوں کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مٹی بھی، ڈھیلی بھی، کنکری بھی، ہے کہ نہیں بات؟ اچھا، اور ان کی صحبت میں رہنے والا کیا بنتا؟ قرآن میں قصہ ہے اصحاب کہف. اللہ والے غار میں سوئی 309 سال. ان کی صحبت میں کتا بیٹھ کچھ ہے، جا رہے کہ تو گیاش نہیں، ہاں سو کو ہے. اور بعد میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک کتا انسان کی شکل میں قیامت کے دن جنت کو جائے گا. پھر یہ کتا کون سا عمل کرا، کون سا چھلا کرا تھا کہ کیا بھی نہیں کر کو جنت تو کیسے جا رہا ہے؟ تو جنت ہی بنا جنت والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے. ایک کتا بھی جنت ہی بن سکتا ہے، تو کیا عاشق رسول کسی اللہ والی کی نسبت سے کہ جنت ہی نہیں بنے گا؟ ہے کہ نہیں بات؟ قرآن میں قصے ہے کہ نہیں؟ آن کی آن میں چیزاں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. نہیں حضرت کیسا کعبہ آیا کہ کیسا گیا کہ ڈاؤٹ کرتا. قرآن کو مانتا کیا ہے؟ کون نہیں مانتا حضرت؟ بیٹھ. سلیمان علیہ السلام کا دربار، سلیمان علیہ السلام دربار میں بول رہے ہیں بلقیس آ رہی ہے با. ان آنے سے پہلے اس کا تخت میں ارجنٹ ہونا، کیوں؟ اسے تخت بہت پیارا ہے. تمہارے میں کون ہے ارجنٹ جا کو ان آنے سے پہلے وہ تخت لانا ہے، آرڈر کرے. جناتاں بولے حضرت تمہیں اجازت دی تو 24 گھنٹے میں ایک ہے، اسی کا ارجنٹ ہونا ہے. تمہیں کب ہے؟ دربار ختم ہونے تک نہیں، اس سے ارجنٹ ہونا. تو کون بھی نہیں مان رہے تو کیا کرے؟ ایک اللہ والا حضرت آصف بن برخیہ کھڑا ہوا، حضور تمہیں اجازت دیے تو تمہارا پلک تمہیں جھپکنے سے پہلے لا دو. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا با؟ اتنے ٹائم کے اندر میں لاتوں کریں. ہزاروں من وزن چیز کو پلک میں لانا ہے کہ نہیں؟ لائے کیا نہیں با؟
تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے غلام، تو غلام کا غلام پلک میں کیا سے کیا کر رہا ہے، تو آقا کا غلام کیا نہیں کر سکتا ہے؟ آیا نا بتخت قرآن کو تو منتا نہیں آیا، جا کو لائی گیا، گئیش نہیں، پھر آیا کیسے؟ گئی نہیں مگر آیا ہے نہیں، آتا کیسے؟ تجدد امثال، تصوف کی اصطلاحات میں اسے بولتے تجدد امثال، بندے پر تجلی وجود کی بھی ہوتی ہے، اس نے اس پر ہونے والی تجلی کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا، ادھر کا ادھر آ گیا ہے نا با؟ پلکوں میں کیا سی کیا کچھ ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ ہونے کا ثبوت قرآن سے ملا۔ تو اللہ والا مٹی کو بھی حکومت کرتا ہے، شیروں پہ حکومت کرتا ہے، پانی پہ حکومت کرتا ہے کہ نہیں با؟ پتھروں پہ بھی حکومت کرتا ہے، پتھر بھی ان کی سنتی با، کان سنتی حضرت کا؟ تو چل با ذرا خمر علی درویش سیواپور NH4 پہ پونا سے 19 کلومیٹر دور درگاہ ہے حضرت قمر علی درویش۔ پتھرے پہلے چھوٹے تھے، میں لاشمن گیا تھا، بڑا رکھی، پہلے کیا پر چھوٹے تھے، اب بڑا رکھی، بڑا پتھر ہے۔ تو پتھر کو 9 جنے کی 11 جنے کی تاخ میں مل کو عرض کرنا، یا قمر علی درویش، جتنی آواز پھیلتی کلمے کی پتھر اڑتا۔ ایک دن ایک بولا بیٹھ رہے گیا، اب وہ قمر علی درویش کا نام نہ کھولے، اللہ کا نام لے اٹھیں گے گا، یا اللہ، اٹھاش نہیں۔ میں سوچا کیا بات، اللہ کا نام لیا تو اٹھا نہیں، قمر علی درویش کا نام لیا تو اٹھا نہ رہے، کیا ہے قصہ؟ ارے پتھر، تو کینے اٹھا اللہ کے نام کو، تو کینے اٹھا سو قمر علی کے نام کو؟ پتھر ہی بولتا، حضرت میں اللہ کو دیکھے آج کہاں تھا، مجھے کیا معلوم اللہ کیا، میں قمر علی درویش کو دیکھ رہا تھا، ان کا عادت ہوگا ادب کے لیے اٹھ گیا، میری رسائی پتھر تک تھی، اللہ تک نہیں تھی، جب ان کو دکھا میں اٹھ گیا۔ ویسا بات جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی ہے نا، ندی پار کرنا، مریداں بولے حضرت ہمیں بھی پار کرنا، کیا کرنا؟ یا جنید کو تو بولو بات ہے، مریداں کو آتے کیا بول رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ۔ سینٹر دریا میں گئے تو شیطان گیا، کیا شرک کام کر رہی بات تمہیں، تمہارا پیر دیکھے تو اللہ کا رہا ہے، تمہیں دیکھے تو یا جنید کر رہی، تمہیں بھی اللہ کو پکارو رہے کیا؟ ارے صحیح نا، ہمارے پیر کیا تو ان کے پیر کو پکارتے تو رائٹ تھا، ہمارے پیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ہمیں بھی کہیں کوئی اللہ کو پکارنا، بلکہ اللہ کہتے ڈبتے، جنید کہتے اڑتے۔ یہ ایکسرسائز کرتے کرتے پہنچ گئے، منزل کو پہنچے، مریداں پوچھے حضرت کیا بات، حضرت تمہیں اللہ کا تو ڈوبے نہیں، ہمیں اللہ کا تو کہیں کو ڈوبے، جنید کا تو اوپر آئے، اللہ کا تو ڈوبے، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ قربان جائے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھتا تمہیں یاد جنید کا تو بولتے تھے نہیں، جنید کہتے کیا ہوا، تمہارے تصور میں میں تھا، تمہیں غائب تھے، تمہارے میں تھا، کیوں تم مجھے دیکھے تھے، تمہارے تصور میں، ادراک میں، فہم میں، خیال میں، ہے نا، تمہارے شعور میں تم نہیں تھے، میں تھا، تم آبسرمنٹ ہو گئے تھے، میں تھا، کیوں مجھے واقف تم تھے، جب تم اللہ کہتے تمہیں اللہ کو دیکھے بھی نہیں تھے، جانے بھی نہیں تھے، پہچانے بھی نہیں تھے، اس وجہ سے تمہیں خالی تھے، ڈوبتے تھے، جنید کے بھرتی ہو گئے، تیرتے تھے، ہے کہ نہیں با؟ تو ویسا چند چیزیں ایسے ہوتے ہیں، دیکھنا با، اسے دیکھنے